جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ شکر الحمدللہ۔ کیا اس میں گرامی؟ محمد ارشد سنگا کبیر والا سے۔ تو آپ یہاں پہ کیا لینے آئے؟ یہ عام عوام کے لیے آئے ہیں، بڑے جاگیردار وڈیرے سیاستدان جو لوٹ کے کھا رہے ہیں ان کو دنگا کرنے آئے ہیں، جو وہ ظلم زیادتی بدماشی کر رہے ہیں ان کے خلاف یہاں دھرنا دیا ہے۔ عام عوام کی آواز ہے، غریب کو حق لے کر دینا ہے۔ نہ یہاں اس ملک میں انصاف مل رہا ہے، نہ صحت کی سہولیات، نہ بنیادی حقوق۔ تو ان سے درخواست ہے کہ خوف خدا کریں، رب کی موجودگی کا یقین رکھیں۔ یہ دنیا چھوڑنی ہے، اتنی جدادیں آپ نے بنا لی، بس کرو۔ اب مزید عوام، پاکستان کی عوام کا خون نہ نچوڑو، اس لیے آئے ہیں۔ آپ ادھر آئے ہیں، کیا کشمیر میں لوگ نکلے ہیں ان کو 3 روپے یونٹ دیا جا رہا ہے، یہ پاکستان میں بھی ہوگا؟ جی، پاکستان کی عوام کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے، خوف زدہ کر دیا گیا ہے، بیچارے اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ہم ضلع خانیوال سے آئے ہیں، ہمیں بھی روکا گیا، ہمیں بھی گرفتار کیا گیا۔ جب چھوٹے ہم ادھر پہنچ گئے ہیں، بیچارے وہ پیٹ پالیں یا آ کے احتجاج کریں۔ ہم عام عوام کی آواز بن کر ادھر پہنچے ہیں، لوگ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ بازاروں میں جائیں، کسی سے پوچھ لیں، مہنگائی کے خلاف یہ لوگ احتجاج میں بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے بالکل ٹھیک بیٹھے ہیں۔ ہمیں تو یہاں پر پتہ چلا ہے کہ ابھی گرفتاری کے دوبارہ آرڈر آ چکے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے دھرنا نہ ختم کیا تو امیر کو، ان کے کارکن کو، غریب غربا کو، سب کو اٹھائیں گے۔ تو یہ اگر نہیں اٹھائیں گے تو پھر بھی موت آئے گی، اگر اٹھائیں گے تو پھر بھی موت آئے گی۔ ہم نے کلمہ حق بلند کیا ہے، باہر بھی جینا ہے، جیل میں بھی جینا ہے۔ یہ جیلیں ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں اور ہمیں ان جیلوں سے پہلے بھی عزت ملی، اب بھی عزت ہی ملے گی، اور ہم گرفتاریاں دیں گے، لیکن حق کے لیے کھڑے ہیں، غریب کے لیے کھڑے ہیں، مہنگائی کے خلاف کھڑے ہیں، ظلم زیادتی بدماشی کے خلاف کھڑے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ ہمیں وہ بنیادی سہولیات دی جائیں۔ ہر غریب آدمی اگر کوئی ایک ماچس کی ڈبی خرید کرتا ہے تو اس پہ بھی ٹیکس ہے، ہر آدمی ٹیکس پے کر رہا ہے، ہر چیز۔ اگر ہم کچھ 5 روپے کی چیز بھی خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے، ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں، ہر لحاظ سے ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی ہمارا حق دیا جائے۔ ارے بھائی، آپ یہاں پہ آئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حق دیا جائے۔ آپ کے جو حافظ صاحب ہیں وہ کس چیز پہ آتے ہیں؟ جی، جلسہ گاہ میں آپ کے حافظ نعیم الرحمان صاحب کس چیز پہ آتے ہیں؟ وہ ادھر ہی ہیں، عام زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ تو ابھی قطر میں ہیں۔ وہ جنازے میں شریک ہوئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ کل آ جائیں گے۔ آج قائم مقام لیاقت بلوچ صاحب امیر جماعت ہے، تو پرائم منسٹر صاحب تو جا نہیں چکے۔ بس ان میں خوف خدا نہیں، انہوں نے مرنا ہی نہیں، انہیں خوف ہی نہیں، انہوں نے کبھی کسی مسلمان کا ساتھ دیا۔ تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، وہ ادھر جا نہیں سکے، آپ کے حافظ صاحب جا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم، اللہ کی مہربانی ہے، جو بل ہے ہم پے کر رہے ہیں، ہمارا سسٹم چلتا ہے، لیکن ہم اس ظلم کے خلاف نکلے ہیں۔ جو غریب خودکشیاں کر رہے ہیں ان کے لیے نکلے ہیں، یہ بتانے نکلے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو چکی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ ہمارے علاقے میں کتنے لوگوں نے مہنگائی سے، بے روزگاری سے، گھر کے حالات اور بچوں کا پیٹ نہ بھرنے کی وجہ سے خودکشیاں کی ہیں۔ ہم تو ان کے لیے نکلے، ہمارا تو روزگار چلتا ہے، ہمارا تو سسٹم چلتا ہے، ہم تو گزارا کر لیں گے۔ ہمیں کچھ دن پہلے پتا چلا کہ گجرانوالہ میں سکے بھائی نے سکے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ کیوں ڈالا؟ یہی حالات ہیں، بل اور مہنگائی، اپنا غصہ، اور یہی مسئلہ بنیاد یہی ہے، مہنگائی ہے، بنیادی حقوق فراہم نہیں کرتے۔ اگر انصاف لینے جاؤ اتنا مہنگا انصاف نہیں ملتا، اگر ہاسپٹل میں جاؤ تو علاج نہیں ملتا، تعلیم کے لیے بچے کو بھیجو تو پرائیویٹ گورنمنٹ اسکول میں گورنمنٹ اسکول میں تعلیم نہیں ہے، گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج نہیں ہے، وہی ڈاکٹر جب پرائیویٹ بیٹھتے ہیں ہزاروں روپے لے کے علاج۔ کون لوگ کیسے اپنی پوری کریں؟ وہ خودکشیاں ہی کریں گے، ہتھیار ہی اٹھائیں گے، ڈاکیٹی ہی کریں گے، چوریاں ہی کریں گے، ہمیں تو خراب ہوں گے نا۔ ہمیں تو پتا چلا، ہم یہاں پر پہنچے، جو آپ کے سابقہ امیر ہیں وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے کتنے بنگلے بنائے اب تک، کتنی گاڑیاں خریدی ہیں، ہمیں یہ بتائیں۔ مجھے مکمل وضاحت تو نہیں ہے، اتنا پتا ہے کہ وہی سادہ ہیں، کرپشن نہیں کی، اپنی تنخواہ پہ گزارا کیا جو انہیں ملی ہے، اور اس سے تو وہ محل نہیں بنا سکتے۔ وہی سادہ گھر، وہی سادہ زندگی، اور کوئی پروٹوکول نہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ سیاستدان بھی اپنی جدادیں عوام پر لگائیں گے، غریب کو جو یہاں سے لوٹ مار کیا ہے، باہر لے گئے ہیں، وہ لے آئیں گے، یہاں لگا دیں گے، ہم خوشحال ہو جائیں گے۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں، ہمارے علاقے میں جو موجود سرکاری ادارے ہیں ان کو آزاد کر دیں، یہ جاگیردارانہ نظام ختم کر دیں، یہ رکا سسٹم ختم کر دیں۔ یہ تو غریب کو اپنے ڈیرے پر جھکانے کے لیے سرکاری اداروں میں کام ہی نہیں کرنے دیتے۔
یہ کہتے ہیں لوگ ہمارے ڈیروں پہ ہیں. یہ ادارے ہی آزاد کر دینا تو ہم خوشحال ہو جائیں گے. آپ ٹیم وائس آف پنجاب کے پلیٹ فارم سے حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم حکومت کو کہیں گے خوف خدا کریں, موت نے آنا ہے, اب نے بھی مرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا یقین رکھیں اور یہ مخلوق خدا پر رحم کریں. یہ ظلم زیادتی بدماشیاں بند کریں. یہ پروٹوکول سسٹم ختم کرو. اللہ کا نام لو, حضور ختم نبوت کا یقین رکھو اور دین کی بات بھی کرو. اور یہ غریب پر ظلم نہ کرو, مخلوق خدا پر رحم کرو, بلا تفریق رحم کرو. جماعتی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, مذہبی لحاظ سے انسانیت کی قدر کرو, انسانیت سے پیار کرو, انسانیت کو جینے دو. جہاں کچھ عرصے کے لیے, کچھ ٹائم کے لیے یہاں دنیا پہ انسان آیا ہے, یہ دنیا چھوڑنی ہے, انہوں نے بھی چھوڑنی ہے, ہم نے بھی چھوڑنی ہے, لہذا ظلم نہ کرو. وعلیکم جی. کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. اس میں گرامی پروفیسر افتخار ہاشمی میرا نام ہے اور جنوبی پنجاب کا جنرل سیکرٹری ہوں سیاسی کمیٹی کا. ساؤتھ پنجاب سے میرا ضلع مظفر گڑھ ہے, وہاں سے ہم آئے ہیں. تو یہاں پہ کیا لینے آئے؟ یہاں سے آپ کو یہ پتہ ہے نا, جنوبی پنجاب کو آپ جانتے ہیں, جنوبی پنجاب سمیت پورے پاکستان کا استحصال جو ہے, جو اس وقت ہو رہا ہے, اور یہ تخت اسلام آباد اور تخت راول پنڈی جس جگہ ہم موجود ہیں, یہ گورنمنٹ جو نام نہاد پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے, فارم 47 پہ آئی ہے, اور یہ لوگوں پر جو جبر اور زیادتی کر رہی ہے, ان کا استحصال کر رہی ہے. اس لیے جنوبی پنجاب کی عوام جو ہے وہ یکجہتی کے لیے حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ جو ہے آواز ملانے کے لیے یہاں آئے ہیں. اگر یہ آپ کے مطالبات نہیں مانیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ حکومت آپ دیکھیں گے ودن اے ویک جو ہے, ایک ہفتے کے اندر اندر یہ حکومت ختم ہو جائے گی. اگر انہوں نے ہماری بات کو نہ مانا تو ہم ڈی چوک میں ہوں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں ان کو گرفتار کریں آپ. گرفتار کر کے تو دیکھیں جی, لاکھوں کا مجمع ہے, پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں, اور یہ گرفتار کیسے کریں گے؟ ان کی تو حکومت ہی ختم ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ حکومت ان کی ختم ہونے والی ہے. یہ ایک ہفتے کے جو ہے وہ مہمان ہیں. یہ تو کھا گئے ہیں ملک کو اور لوٹ کے کھا گئے ہیں. آئی پی پیز کون ہے؟ یہ ہارون کون ہے؟ رزاق داؤد کون ہے؟ میاں منشا کون ہے؟ یہ مریم کون ہے؟ حسن کون ہے؟ حسین کون ہے؟ ان کی ساری آئی پی پیز ہیں. پہلے انہوں نے لوٹا, اس کے بعد انہوں نے لوٹا, پی ٹی آئی نے لوٹا, اس کے بعد نون نے لوٹا, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے لوٹا. یہ تو ملک دشمن پارٹیز ہے. لوگوں کو اب پتہ چلا ہے کہ آئی پی پیز ہمارا پیسہ ان کو جا رہا ہے, میرا پیسہ وہ کیوں کھائیں. اس لیے اس وقت جو ہے عوام آ گئی ہے, یہ عوام کا سمندر ہے. آپ دیکھیں گے یہ اسی ہفتے میں یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. یہ حکومت نہیں کر سکتے, انہیں واپس اپنے گھروں کو جانا پڑے گا کسی طور پر بھی. یہ ایک سیلاب ہے, یہ پروٹیسٹ نہیں ہے. اسے آپ احتجاج نہ سمجھیں کہ جلسہ ہے, یا یہ تو قافلے پیچھے چل پڑے ہیں. یہ تو پورا پاکستان چلے گا. پارلیمنٹ ہاؤس جو گھراؤ ہو جائے گا اور ڈی چوک حکومت بالکل ختم ہو جائے گی. سی ایم صاحبہ تو کہہ رہی ہیں میں نے 5 سال پورے کرنے ہیں. وہ سی ایم صاحبہ کی تو کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے. اسے پنجاب میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے, اس کی برتھ ہی نہیں ہے, اس کی کسی جگہ پہ کوئی برتھ نہیں ہے, اس کا کوئی آرڈر ہی نہیں ہے. وہ تو بالکل بے نام وزیر اعلیٰ, اسے سو کالڈ وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے, ورنہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ دکھائیں نا, لا آف آرڈر نہیں, رول آف لا نہیں ہے کسی جگہ پر بھی. اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, اس کے آرڈرز کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. اس لیے کہ وہ تو الیکٹ ہوئی نہیں ہے. اس کو کس نے الیکٹ کیا؟ اس کو جب الیکٹ ہی نہیں کیا تو لوگ اسے اون نہیں کرتے. گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جسے لوگ جو ہے اون کریں, انہیں لوگ اون ہی نہیں کر رہے. ہر شخص کو پتہ ہے 47 اسٹیبلشمنٹ, ہم کو لولے لنگڑے ہیں, ہم کو غلام ہیں. 47 کے اوپر ہم لوگوں کو جو ہے تسلیم کر لیں. ہم کس لیے تسلیم کریں؟ ہماری ایک اپنی آواز ہے, ہماری ایک اپنی قوت ہے, ہمارا ایک اپنا ووٹ ہے, ہماری ووٹ کی طاقت ہے, اور اس طاقت سے جو لوگ آئیں گے ہم ان کو سلام کریں گے. جو جیتا ہے اس کو اقتدار دے دو, جو جیتا ہے 45 کے مطابق اقتدار دے دو. ہم اگر نہیں جیتے, حافظ نعیم الرحمان نے آپ کو کہہ دیا نا کہ میں نہیں جیتا, اسے کہا آپ ایم پی ایم این اے, اس نے نہیں میں ایم این اے ایم پی اے نہیں بنا, میری جگہ پہ فلاں بنا. اس نے حلف ہی نہیں اٹھایا. یہ جماعت اسلامی ہے. بھائی یہ کیسے آئے ہیں؟ یہ اگر جیتے نہیں تو یہ کیسے آئے؟ انہیں لایا گیا ہے, یہ دھاندلی سے آئے ہیں, ان کو حکومت زبردستی دی گئی ہے. اب تو انہیں آپ نے دیکھا نہیں کل اسمبلی میں, پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا ہے. مریم اورنگزیب جو ہے وہ کر کے بیٹھی تھی, اس کے بعد مریم جو ہے اس کی کیا حالت تھی. یہ تو خود اب جو ہے ڈیفیمڈ ہو چکے ہیں, ڈسٹارٹڈ ہو چکے ہیں, ڈیفیم ہو چکے ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دے ہیو نو ورتھ,
no capability just to run this government. عوام آئیں گے, عوام کی طاقت آئے گی اور عوام آئیں گے, اور عوام کی طاقت سے صرف اور صرف جو حل دے سکتی ہے وہ صرف جماعت اسلامی ہے. اور رے آف ہوپ, جو امید کی کرن ہے, وہ حافظ نعیم الرحمان ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بندہ, حافظ نعیم الرحمان از دا سیویئر آف کنٹری. وہ ملک کا نجات دہندہ ہے. ایک انیسٹ آدمی چاہیے پاکستان کو. اگر میری نسل کو بچانا چاہتے ہو, میری بات یاد رکھو کہ ملک کو بچانا چاہتے ہو, انیسٹ ایک شخص کو, دیانتدار ایک شخص کو لے لو. میں ایک استاد ہوں, باسیت استاد کی آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, اٹھو کہ موسم بدل رہا ہے, ہوا کے بدلے چلن کو دیکھو, مزاج بادے صبا بھی پوچھو, جبین گل کی شکن کو دیکھو. بہت کٹے ہو, بہت لٹے ہو, خود اپنے ہاتھوں بہت پٹے ہو, سنبھل بھی جاؤ میرے رفیقو. وطن کہاں ہے, وطن کو دیکھو. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, اللہ کا شکر. کیا نام ہے؟ مظہر رنداوا جی, مظہر بھائی آپ کہاں سے تشریف لائے؟ گجرانوالہ سے. تو یہاں پہ کیا لینے آئے آپ؟ حق لینے آئے ہیں کن سے؟ چوروں سے. ہمارے کچھ مال نہ کچھ چوروں نے چوری کر لیا ہے, چوروں کا ہمیں پتہ چل گیا ہے. اب وہ برآمدگی چاہتے ہیں, اور چوروں کو ویسے جوتے بھی پڑنے چاہیے. وہ تو کہتے ہیں ان کو گرفتار کریں. ست بسم اللہ جناب. تو آپ کی کیا چوری ہوا ہے؟ آپ یہاں پر اتنے لوگ, قوم کا 2000 ارب روپیہ سالانہ کیپیسٹی چارجز کے نام پہ کھایا جا رہا ہے. ہم باقی ابھی حساب نہیں مانگ رہے. وہ جو گاڑیاں لش پش کرتی, یہاں غریب کا بچہ بھوکا مرتا ہے اور ان کے کتے بھی کھیرے کھاتے ہیں. یہ نظام نہیں چلے گا. اب تو آپ کے تو حافظ صاحب ابھی قطر میں ہیں, وہ بھی آ رہے ہیں. جی حافظ صاحب آ رہے ہیں. تو وہ ایئرپورٹ سے کتنی گاڑیوں میں آئیں گے؟ آپ ضرور دیکھیے گا کتنی گاڑیوں میں آتے ہیں حافظ صاحب. حافظ صاحب کے پاس کتنے بنگلے ہیں؟ بتائیں نا, آپ بتائیں مجھے کتنے بنگلے ہیں. آپ ان کی جماعت کے آدمی ہیں. جماعت اسلامی کے کسی بندے کے پاس 1 روپے کی نجائز کوئی دولت ہو تو ہم سارے کارکن دینے کو تیار ہیں. نہ جماعت کے کسی بندے نے 1 روپیہ کھایا ہے, نہ قوم کا 1 روپیہ کھایا ہے. اور ان کا میں ثبوت دے دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کیا ہے. راجہ رینٹل کس کو یہ کہتے تھے؟ میں تو نہیں کہتا تھا. یہ مسلم لیگی پیپلز پارٹی والے کو راجہ رینٹل کہتے تھے. یہ مسلم لیگی آصف زرداری کو مسٹر 10% کہتے تھے. اب چاچے مامے کے بنے ہوئے ہیں. وہ کدھر گیا یہ ساری کرپشن کی کہانیاں؟ یا یہ جھوٹے تھے, معافی مانگے قوم سے کہ ہم بڑے بدبخت ہیں, جھوٹ بولتے ہیں.